میں نے کی جلی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جہاں خوشیاں ہمیشہ ادھوری اور فکریں بہت زیادہ۔ میرا بچپن اس گھر میں گزرا جہاں 2 وقت کی روٹی بھی نصیب سے ملتی تھی۔ ہمارے گھر کا حال یہ تھا، اگر 2 دن پیٹ بھر گیا تو تیسرے دن آٹے کے خالی ڈبے کو دیکھ کر سب کے ماتھے پر پسینہ آ جاتا کہ اب اگلا نوالا کہاں سے آئے گا۔ ابا کی آنکھوں میں بے بسی میں نے 1000 بار دیکھی جب وہ خالی ہاتھ گھر آتے تھے۔ میری روح اس غربت سے تھک چکی تھی۔ میں اکثر راتوں کو آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ، کیا میری پوری زندگی اسی تنگی سے گزرے گی یا پھر کبھی خوشحالی کا منہ بھی میں دیکھ سکوں گی۔ میری دلی خواہش تھی کہ میری شادی ایک ایسے گھر میں ہو جہاں میں 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے کھا سکوں۔ اس کے لیے میں اپنے خدا سے راتوں کو اٹھ کر رو رو کر گریازاری کر کے دعا کیا کرتی تھی۔ پھر ایک دن اچانک میری اندھی تقدیر چمک اٹھی۔ شہر کے ایک امیر ترین گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ وہ لوگ خاندانی رئیس تھے جن کی دولت کے چرچے بہت مشہور تھے۔ میری ساس رضیہ بیگم ایک روب دار خاتون تھی جن کے حویلی کے دروازے سے گزرتے ہوئے بھی لوگ ڈرا کرتے تھے۔ ان کا بڑا بیٹا عامر، جس کے لیے میرا رشتہ مانگا گیا تھا، وہ شکل و صورت میں تو بہت سادہ سا انسان تھا، لیکن اس کا خاندان بہت بڑا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ عامر بچپن ہی میں سے کسی بیماری کا شکار ہوئے تھے جس کے لیے وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، نہ زیادہ پڑھ لکھ سکا، لیکن ان کی دولت نے اس آدمی کی کمی کو بھی چھپا رکھا تھا۔ میرے ابا کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا کہ بیٹی اتنے بڑے گھر میں جا رہی ہے۔ میری شادی ہوئی اور میں اس اہلی شان محل میں آ گئی۔ ریشمی لباس، ہیرے کے زیورات اور نوکروں کی فوج۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ عامر، جو کہ میرا شوہر بن چکا تھا، وہ بہت ہی سیدھا اور سچا انسان تھا۔ انہوں نے مجھے پلکوں پر بٹھا کر رکھا، لیکن خوشی کی یہ عمر بہت ہی مختصر سی تھی۔ شادی کو ابھی صرف 3 ہی مہینے گزرے تھے کہ عامر میرا شوہر بیمار رہنے لگا۔ میں نے ان کی خدمت میں دن رات ایک کر دی، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکا۔ آخر ایک رات عامر سوئے اٹھے نہیں اور پھر کبھی نہ جاگے۔ ان کا دل اچانک بند ہو گیا اور وہ مجھے اس سونے کے پنجرے میں اکیلا چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ عامر کے انتقال کے بعد میری دنیا اجڑ جانی چاہیے تھی، لیکن دکھ سے زیادہ فکر اس بات کی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ عدت کے 4 مہینے 10 دن میں نے اسی کمرے میں گزارے جہاں میں سہاگن بن کر آئی تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو میرے والدین آئے اور ابا نے رو کر کہا، سدرا بیٹی، عامر نہیں رہا، اب ادھر تمہارا کوئی واسطہ نہیں، چلو اپنے چھوٹے سے گھر واپس چلو۔ ان کا یہ کہنا میرے لیے کسی زیانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے سوچا، پھر وہ ٹوٹی ہوئی چھت، پھر وہ خالی آٹے کے بول۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہا، ابا جان، نہیں، میں اب واپس نہیں جاؤں گی۔ میں دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ میری ساس میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دے گی تاکہ مجھے اس غریب گھرانے میں نہ جانا پڑے۔ ساری زندگی غریب گھرانے میں رہ کر میرا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں محلوں کی رانی بننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے ایک گہری چال چلی۔ میں نے رضیہ بیگم کے پاؤں پکڑ لیے۔ امی جان، عامر کی یادیں اس گھر سے جڑی ہیں، اگر میں یہاں سے چلی گئی تو میں مر گئی، مجھے اپنی بیٹی بنا کر یہیں رکھ لے۔ رضیہ بیگم، جو اپنے جوان بیٹے کی موت سے ٹوٹ چکی تھی، انہوں نے مجھے اب سینے سے لگا لیا۔ اب میرا اگلا شکار ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا لندن میں ڈاکٹری کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ سوچ رکھا تھا کہ میں اس کا دل جیت کر اس گھر کی مستقل مالکن بن جاؤں گی۔ میں نے خود کو اس گھر کی خادمہ بنا لیا۔ میں صبح سویرے اٹھتی، ساس کے لیے وضو کا پانی گرم کرتی اور ان کے کھانے پینے کا سارا انتظام کرتی اور گھر کا سارا کام کرتی۔ میں نے گھر کے نوکروں کی چھٹی کروا کر رضیہ بیگم کے پیر دبانا بھی شروع کر دیے تھے۔ رضیہ بیگم اکثر کہتی کہ سدرا، تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں نے تو بہو مانگی تھی، مگر اللہ نے مجھے بیٹی دے دی۔ میری ایک نند بھی تھی، وہ بہت امیر گھر میں بیاہی ہوئی تھی۔ جب بھی آتی، میں اس کی ایسی مہمان نوازی کرتی، وہ دنگ رہ جاتی۔ ارسلان کی واپسی میں صرف اب 3 مہینے باقی بچے تھے۔ میں نے ارسلان کی تصویروں کے ساتھ اپنے مستقبل کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی کہ جب ارسلان گھر آئے گا تو میں اس کا دل جیت لوں گی اور اس کو اپنے پیار کی چال میں کامیاب کر لوں گی۔ پھر ہمیشہ کے لیے اس گھر کی مالکن بن جاؤں گی۔ ارسلان کے آنے سے پہلے رضیہ نے مجھے کہا، سدرا چلو درگاہ پر حاضری دے کر آتے ہیں۔ دربار پر پہنچ کر جب ہم سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو میری نظر ایک ایسی لڑکی پر پڑی جو دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک عجیب سا سکون تھا، لیکن اس کی آنکھیں عجیب قسم کی تھی۔ وہ نابینا تھی۔
उससे ही रजिया के हाथों से तस्बीह गिर गई और वो तड़प कर उस लड़की के पास जाकर बैठ गई और उसका हाथ थाम कर फूट फूट कर रोने लगी। लड़की की आवाज में जहर भरा हुआ था। रजिया बेगम माफिया मांग रही थी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो, मेरी दौलत का गरूर खाक में मिल गया। मैं ये सारा माजरा हैरान खड़ी होकर देख रही थी। मेरी मगरूर सांस एक बेकारन के सामने हाथ जोड़कर माफिया क्यों मांग रही है। जिया बेगम उस लड़की को जबरदस्ती घर ले आई। जिया ने मुझे बताया, सिद्रा ये वही लड़की है जिससे अरसलान मोहब्बत किया करता था। मैंने इसके गरीब माँ बाप को रुसवा करके निकाल दिया था। घर जाते हुए इसी सफर में उनका एक्सीडेंट हुआ और इसके माँ बाप मर गए और इसकी बेनाई चली गई। आमिर की मौत और मेरी बेसुकूनी इसी लड़की की आहों का नतीजा है। अगले ही लम्हे रजिया बेगम ने वो फैसला सुनाया जिसके सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। सिद्रा, अरसलान परसों वापस आ रहा है और उसका निकाह इस इंदी लड़की मरियम से होगा। मैं अपनी तलाफी करना चाहती हूँ। मेरा पूरा वजूद लर्ज उठा। वो अरसलान, इसके लिए मैंने 1 साल तक नौकरानी बनकर सब कुछ किया। उसे अंधी बेकारन के हवाले कर दिया जा रहा था। अरसलान जब घर वापस आया, उसने मरियम को देखा और वो उसके कदमों में बैठ गया। रोते हुए बोला, ए मरियम, अब मैं तुझे कभी भी अपने से जुदा नहीं करूँगा, दूर नहीं करूँगा। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, मेरी खिदमत का क्या बनेगा। तो 1 साल तक मैंने अपनी सास की। मैं अपने देवर का दिल जीतना चाहती थी, लेकिन देवर के दिल में उस अंधी लड़की के लिए जगह थी। मैं दिल ही दिल में कह रही थी, कहीं ऐसा ना हो मुझे उसी अंधेरी कोठरी में दोबारा जाना पड़े, यानी मेरे माँ बाप का घर, जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती थी। उस दिन मैं बहुत रोई और मैंने अपने खुदा से शिकवा किया, क्या मेरे नसीब में यही लिखा गया है, वही अंधेरी कोठरी दोबारा मेरा मुकद्दर बने। जिया बेगम का फैसला मेरे लिए किसी जहरीले तीर से कम नहीं था। हसद की आग में जल रही थी। एक रात जब अरसलान और वो अंधी लड़की सहन में बैठे बातें कर रहे थे तो मुझसे रहा ना गया। मुझे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था। तो मैंने अरसलान के साथ अपनी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखे थे। मैं पाँव पटकती हुई रजिया बेगम के कमरे में गई। ऊंची आवाज में बोलने लगी, अम्मी जान, ये क्या तमाशा है। मैंने 1 साल तक आपकी नौकरानी बनकर आपकी खिदमत की, क्या इसका सिला ये मेरी बजाय इस अंधी लड़की को घर ले आए हैं। अम्मी जान, मैं चाहती थी कि अरसलान की शादी मुझसे हो और मैं इस घर में हमेशा के लिए रह जाऊं और इसी तरह आपकी खिदमत करती रहूं। मैं उस अंधी लड़की की खादमा हरगिज भी नहीं बनूंगी। आपने अरसलान से मेरी शादी क्यों नहीं की, क्या कमी थी कोई मुझ में। जिया बेगम ने एक लंबी आह भरी और मेरी तरफ देखकर संजीदगी से बोली, सिद्रा बेटा, इधर मेरे पास बैठ जाओ। आज मैं तुम्हें वो सच बताती हूँ जो मेरे सीने में एक बोझ बनकर अटक रहा है। मैं गुस्से में वहीं बैठ गई। मुझे दिल ही दिल में अपने पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसकी बात सुनूं, दिल कर रहा था उधर से उठकर चली जाऊं। लेकिन फिर भी दिल को समझाया कि एक बात इसकी बात सुन लेनी चाहिए, शायद इसकी बात में कोई मेरा ही भला निकल आए। उन्होंने कहानी सुनाना शुरू कर दी कि सिद्रा वो लड़की मरियम अरसलान से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और मेरा बेटा भी उसका दीवाना था। लेकिन मरियम बहुत गरीब थी, उसका बाप एक बहुत ही मामूली इंसान था। जब अरसलान ने मुझे बताया कि वो मरियम से मोहब्बत करता है तो मैं उस पर टूट पड़ी। मैं दौलत के नशे में मगरूर थी और मैंने कहा कि मैं इस लड़की को अपने इधर लेके आऊंगी, निकाह करके लेकर अगर आई तो खानदान वाले मुझे बातें करेंगे, इसलिए मैंने उनको रुसवा करके यहाँ से शहर दरबदर कर दिया। अरसलान ने मरियम को पाने की जिद की तो मैं गुस्से से पागल हो गई। मैं मरियम के घर गई और पूरे मोहल्ले के सामने उनको जिल्लुर और रुसवा किया। मैं घर आई, अरसलान मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हुआ क्योंकि मरियम ने उसे फोन पर सब कुछ बता दिया था। बेगम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने बताया कि मैंने हार नहीं मानी। मैं दोबारा उनके घर गई, नोटों के ढेर उनके सामने रख दिए। ये लो जो तुम्हें चाहिए था, मेरी दौलत और मेरा शहर छोड़ दो। मरियम के बाप ने वो पैसे मेरे मुंह पर मार दिए और कहा कि हम गरीब जरूर है, बेगैरत नहीं। उसी शाम वो अपना सारा सामान समेट कर दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। मैं घर बैठी अरसलान का इंतजार कर रही थी, मगर रात हो गई, वो नहीं आया। अचानक फोन से घंटी बजी। वो अस्पताल से कॉल थी। बताया गया कि अरसलान का बहुत खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं अस्पताल पहुंची। अरसलान का ऑपरेशन जारी था। डॉक्टर ने बताया कि इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है कि इसकी दोनों आंखें जा चुकी हैं, तो वो कभी नहीं देख सकेगा। मैं वही सदमे से वहां बैठकर रोने लगी। उसी वक्त डॉक्टर ने कहा, एक लड़की आई है जो अपनी दोनों आंखें अरसलान को अतिया करना चाहती है, अगर उसकी शर्त ये है उसका नाम पोशीदा रखा जाए।
ارسلان کا کامیاب آپریشن ہوا۔ جب اسے ہوش آیا تو میں اس کے کمرے میں گئی۔ اس کی آنکھوں پر پٹی تھی۔ پٹی کھلنے کے بعد مگر وہ دیکھ سکتا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے بہت اصرار کیا کہ مجھے بتاؤ یہ آنکھیں کس نے عطیہ کی ہے۔ لڑکی کا نام بتاؤ جس نے میرے بیٹے کو اپنی آنکھیں دی ہیں۔ ڈاکٹر نے مریم کا نام لیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ رضیہ بیگم روتے ہوئے کہنے لگی یہ مریم ہی تھی جس نے اپنی دونوں آنکھوں دے کر میرے بیٹے کی زندگی کے اندھیروں کو ختم کیا اور خود اندھیروں میں چلی گئی۔ میں اس کے گھر گئی تاکہ اسے بہو بنا کر اپنی غلطی کا کفارہ کروں، مگر وہ لوگ ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں نے برسوں ان کو تلاش کیا اور جب درگاہ پہ اس حال میں اس کو دیکھا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ اس لڑکی نے میرے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنی آنکھیں قربان کر دی۔ کیا میں اسے بیکارن بن کر سڑک پر چھوڑ دیتی؟ بیٹا تیرا مقام بھی آج سے میری بیٹیوں کی جیسا ہی۔ میں تجھے اپنی جائیداد میں سے آدھا حصہ دوں گی اور تیری اچھے گھرانے میں شادی کروں گی اور سب سے اونچا مقام آپ کا رکھوں گی۔ سچائی کا جب یہ سارا معاملہ میرے سامنے آیا تو میرا حسد، میرا غرور سب ٹوٹ گیا۔ مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی کہ میں تو صرف دولت کی خاطر خدمت کا ڈھونگ رچا رہی تھی، جبکہ مریم نے بغیر کسی صلے کے اپنی آنکھیں ہی قربان کر دی۔ میرا ضمیر جاگ اٹھا، میری آنکھوں سے پچھتاوے کے آنسو نکلنے لگے۔ میں بھاگتی ہوئی مریم کے پاس گئی، اس کے قدموں میں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی اور اس سے معافی لی۔ اس دن کے بعد میں نے مریم کی خدمت کو اپنا فرض بنا لیا، لیکن اس بار میری نیت میں کوئی لالچ نہیں تھا بلکہ ایک سچا جذبہ تھا۔ خوبصورتی چہروں میں نہیں، نیت اور قربانیوں میں ہوتی ہے۔ انسان دولت سے محل تو بنا سکتا ہے مگر کسی کے دل میں جگہ صرف اور صرف سچی محبت سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ میری مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے۔ وہ اس لیے کہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔